وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق عظیم الشان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق خدا میں سب سے زیادہ افضل اور پاکیزہ ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ افضل اور اکمل ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق قرآن ہے۔ یہ ہیں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ کا خلق عظیم الشان ہے۔ اور یاد رکھیں جس بندے کا اخلاق اچھا ہوگا وہ کل قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ہوگا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہی شخص مجھے زیادہ محبوب ہے، اور قیامت کے دن وہی میری مجلس کے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق تم میں سے بہتر ہوں گے، اور وہ شخص مجھے ناپسند ہے، وہ بندہ میری محفل کے قریب نہیں ہوگا، میری مجلس کے قریب نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ کون سا بندہ؟ حضور نے فرمایا جو زیادہ باتیں کرتا ہوگا اور گلا پھاڑ کر لمبی گفتگو کرتا ہوگا، فضول گفتگو کرتا ہوگا اور متکبر ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص کل قیامت والے دن میرے قریب نہیں ہوگا، یہ میری معیت میں نہیں ہوگا۔ میری معیت میں وہ شخص ہوگا جس بندے کا اخلاق اچھا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں کل قیامت والے دن حضور کی معیت میں ہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ اخلاق ہے کیا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شریفانہ اخلاق 10 ہیں، ممکن ہے یہ اخلاق باپ میں ہو بیٹے میں نہ ہو، بیٹے میں ہو باپ میں نہ ہو، آقا میں ہو غلام میں نہ ہو، غلام میں ہو اور آقا میں نہ ہو۔ اور شریفانہ اخلاق وہ 10 ہیں۔ سب سے پہلا جو اخلاق ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سچ بولے، دنیا سے قطعی نا امیدی اور تمام امیدیں اللہ تبارک و تعالی سے بندے کی وابستہ ہو، سائل پر بخشش کرنا، پڑوسی یا دوست بھوکا ہو تو پھر خود پیٹ بھر کر کھانا نہ کھانا، احسانات کا بدلہ دینا، امانت داری، صلہ رحمی، دوست کے حقوق کو ادا کرنا، مہمان نوازی، حیا کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اخلاق کے بنیادی 10 حقوق ہیں، جس بندے کے اندر یہ پائے جائیں گے یقین جانے کل قیامت والے دن وہ میری معیت میں ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر کسی بندے نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا تو اس کو انعام کیا دیا جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بدولت اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، اور اس نے اخلاق۔ اور پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بدولت اکثر لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بد اخلاقی، بد زبان، اپنے منہ کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے زیادہ تر لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ تو دوستو دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے بھی یہ بات واضح ہو گئی، جس بندے کا اخلاق اچھا ہوگا کل قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اپنے صحابہ کو حسن اخلاق کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی علاقے کا گورنر مقرر کیا اور ان کو کچھ نصیحتیں کی۔ کیا نصیحتیں کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عہد و پیمان کو پورا کرو، امانت ادا کرو، خیانت چھوڑ دو، پڑوسیوں کی حفاظت کرو، یتیم پر رحم کرو، نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، سلام کو پھیلاؤ، اچھے کام کرو،
امیدیں کم رکھو، حساب سے ڈرو، تواضع کرو، کسی شریف اور بردبار آدمی کو گالی دینے سے یا سچے انسان کو جھٹلانے سے پرہیز کرو، اور کسی گناہگار بندے پر توقع نہ رکھنا۔ اگر توقع رکھنی ہو تو صرف توقع اللہ وحدہ لا شریک پر رکھنا، کسی گناہگار، کسی حاکم یا کسی اور بندے پر کوئی توقع نہ رکھنا۔ انصاف پسند جو حاکم ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرنا، زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلانا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر پتھر، درخت یا مٹی سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ہر گناہ پر توبہ کرو۔ اگر گناہ پوشیدہ ہو تو پوشیدہ طور پر توبہ کرو، اگر گناہ اعلانیہ ہو تو پھر اعلانیہ طور پر توبہ کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسلام شریفانہ اخلاق اور عمدہ آداب سے گرا ہوا ہے۔ تو دیکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بھی اچھے اخلاق کی تلقین کیا کرتے تھے۔